الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رجب المرجب۔ اس میں ایک عظیم رات عطا فرمائی، 27 رجب المرجب۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مہینہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ایک بابرکت فضیلت والی رات شعبان المعظم کی 15ویں شب برات عطا فرمائی، جس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مہینہ عطا فرمایا جس کی شان و عظمت کی کیا کہنے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ۔ خدا رحمان عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ بھی خوب ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو عبادت فرض ہے، اس فرض عبادت کے متعلق علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہیں مسلمان مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر، تو روزوں کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے روزے کے ضروری احکامات، روزہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، کن وجوہات کی بنا پر کفارہ لازم آتا ہے اور اس کی ادائیگی کیا ہے، افطار میں احتیاطیں کیا برتنی ہیں، سحری کا صحیح وقت کیا ہے۔ ہم جانیں گے فضائل رمضان شریف، احکام روزہ، فضان تراویح، فضان لیلۃ القدر، فضان اعتکاف، فضان عید الفطر، نفلی روزے رکھنے کے فضائل اور دیگر مسائل۔ آپ جڑے رہیے ہمارے اس چینل سے اور اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے چینل کا نام ہے اسلامک مائی چینل۔ خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی ترغیب دلائیے اور اسے شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہی ہمارا سلسلہ فیضان رمضان شروع ہوا ہے۔ سلسلہ نمبر 1، سلسلہ نمبر 2، سلسلہ نمبر 3، اس طرح ہمارا پورے رمضان تک یہ سلسلہ رہے گا،
فیضان رمضان سلسلہ نمبر 1، سلسلہ نمبر 2، اس طرح آپ کے پاس روزانہ ایک ویڈیو آتی رہے گی اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اسلامک مائی چینل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور فیضان رمضان کی خوب خوب برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے، آمین۔